اندھیروں کے 10 سال میں بہت زیادہ قرضے لیے گئے، ہر سال ایک ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں۔ جب تک آمدن نہیں بڑھے گی خرچے پورے نہیں کر سکتے۔ وراثت میں ملے مسائل کی وجہ سے مہنگائی بڑھی۔ وزیراعظم کا لاہور میں سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ منصوبے کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب۔ مزید کہا والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہونے سے کمرشل سرگرمیاں 6000 ارب تک جا سکیں گی۔ منصوبے سے ڈالر آئیں گے، روپے پر پریشر نہیں بڑھے گا۔ لاہور میں اونچی عمارتوں کی طرف جانا ہوگا۔ وزیراعظم کا لاہور کو ماڈرن سٹی بنانے کا بھی اعلان۔ وزیراعظم نے ڈسکا الیکشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کی منظوری دے دی۔ پیر کو لاہور ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی جائے گی۔ وزیراعظم سے این75 سے پی ٹی آئی امیدوار علی اسجد ملہی اور فردوس عاشق اعوان کی ملاقات ہوئی۔ ڈسکا الیکشن میں مبینہ دھاندلی پر بریفنگ۔ وزیراعظم کو وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے انتظامی امور سے آگاہ کیا۔ پنجاب کے بلدیاتی الیکشن پر اجلاس۔ عمران خان کی بلدیاتی نظام پر مزید غور کی ہدایت۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنا ثابت کرتا ہے آپ نے چوری کی۔ مریم نواز نے ٹویٹر پیغام میں کہا ووٹ چوری میں ملوث افسروں کو بچانا ثابت کرتا ہے کہ چوری ان کے کہنے پر ہوئی۔ جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین نے الیکشن کا پول کھولا تو پارٹی سے نکال دیا۔ اب الیکشن کمیشن نے چوری پکڑی تو اپیلیں کر رہے ہیں۔ اپوزیشن کی سیاسی منافقت ہر گزرتے دن کے ساتھ عیاں ہو رہی ہے۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کا ٹویٹ، کہتے ہیں کل تک الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کرنے والے آج اس کے حامی بن گئے۔ اپنے ہی بیانیے کی نفی کرنا اپوزیشن کی پہچان بن گیا۔ دھاندلی پی ٹی آئی کا وتیرہ بن چکا۔ سینٹ الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ سلیکٹڈ حکمرانوں نے مہنگائی اور غربت کے سوا کچھ نہیں دیا۔ شفاف الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی سے سابق وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ کی ملاقات۔ گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے عمران خان کو چاہیے عبدالحفیظ شیخ کے کاغذات نامزدگی واپس لے کر یوسف رضا گیلانی کو کامیاب کرائیں۔ ویڈیو سکینڈل کا جواب عمران خان نے دینا ہے۔ خرم شیر زمان اور مکیش کمار چاولہ میں لفظی جھڑپ۔ برہان چاندیو خرم شیر زمان کو مارنے کے لیے بڑھے، ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ بچوں کی طرح نہ لڑیں، جس نے لڑنا ہے باہر چلا جائے۔ کی مشاورت سے کرے گی۔ شہریوں نے حکومت سے تیل کی قیمتیں نہ بڑھانے کی اپیل کر دی۔ قطر پاکستان کو 10 سال کے لیے 3 ملین ٹن LNG فراہم کرے گا۔ پاکستان کو نئے معاہدے سے 3 ارب ڈالر کی بچت ہوگی۔ مشیر پیٹرولیم ندیم بابر کا کہنا ہے نون لیگ دور سے LNG 13.37% پر مل رہی تھی، نئے معاہدے کے تحت 10.2% پر لا رہے ہیں۔ کوئی آپشن نہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر نے پوری قوم کو خوشخبری سنا دی۔ کہتے ہیں کہ اب فیٹف بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان 90% اہداف پورے کر چکا ہے، 3 اہداف رہ گئے ہیں، وہ بھی جلد پورے کر لیں گے۔ عراقی وزیر دفاع کی سیاسی اور عسکری حکام سے اہم ملاقاتیں۔ صدر مملکت سے ملاقات کے دوران تعاون کو مزید فروغ دینے کا عزم۔ عراقی وزیر دفاع نے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا سے بھی ملاقات کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کے دورہ شری لنکا میں پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی۔ شری لنکا کورونا سے جاں بحق مسلمانوں کی میتوں کی تدفین پر رضامند۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر مذہبی امور نے بذریعہ ٹویٹس شری لنکن قیادت کا شکریہ ادا کیا۔
تھینکس لاٹ وردی چیف منسٹر. خواتین و حضرات، میں آپ کے اور آج کی تقریب کے مہمان خصوصی کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، لیکن مجھے علامہ کا یہ شعر یاد آتا ہے. علامہ صاحب نے فرمایا تھا، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. وردی پرائم منسٹر، the nation is united under your leadership. Ladies and gentlemen, please welcome Prime Minister Imran Khan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. مجھے آج اس پروجیکٹ کو، اس کی سٹون لیئنگ کرنے میں بہت خوشی ہو رہی ہے، اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے، ایک بڑا خوشائند دن ہے، کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ، جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں $300 ملین کی بچت ہوگی، اور انشاءاللہ جو 10 سال اگلے 10 سال میں $3 ارب کی پاکستان کو بچت ہوگی. تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے، اور اس 1 سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے. اور یہ جو اب یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو اب سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے. آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے، ہٹ کے وہ کچھ. اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا میں اپنی، یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے. ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو، لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں، 10 اندھیرے سال، ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ ہوئی، اسے ہوا کیا؟ 2 چیزیں. ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ، اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے، اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے، فورن لونز، اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے. ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا، اور روپے نے گرنا تھا. یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ نیچے آ جائے گا. تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی. تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے.